تمہاری سانسوں کی دھڑکن جہاں بند ہو جائے، اس سرزمین کا نام آزاد کشمیر ہے، جہاں ووٹ کے لیے سیاہی نہیں مگر قربانیوں کی سیاہی صدیوں سے خشک نہیں ہوئی۔ 27 جولائی 2026 قریب ہے، پر کیا تم جانتے ہو کہ یہ تاریخ صرف الیکشن کی نہیں بلکہ ایک قوم کے صبر کے امتحان کی بھی ہے؟ ویڈیو آخر تک دیکھو، راز کھلے گا۔ ناظرین اکرام، تصور کریں پہاڑوں کے بیچ ایک گھر، چھت پر برف، آنگن میں زخم، باہر دنیا شور مچا رہی ہے، الیکشن، اقتدار، نشستیں۔ اندر ایک ماں اپنے بیٹے کی قمیض پر لگا خون دھو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے، یا اللہ اگلا جنازہ میرے گھر سے نہ اٹھے۔ یہ منظر فلم نہیں، یہ آزاد کشمیر کی آج کی حقیقت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف 53 نشستوں کا نہیں، مسئلہ اس سوال کا ہے جو ہر کشمیری کے دل میں صدیوں سے گونج رہا ہے کہ ہم کب اپنے فیصلے خود کریں گے۔ الیکشن آتے ہیں، شیڈول لگتے ہیں، 27 جولائی 2026 کا دن مقرر ہے۔ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق نافذ کر دیتا ہے، تبادلے رک جاتے ہیں، ترقیاتی فنڈ بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کاغذ پر سب شفاف لگتا ہے، پر کاغذ کے پیچھے جو دل دھڑک رہے ہیں ان کا حال کون پوچھے گا؟ آج یہاں ایک تضاد ہے جو روح کو چیر دیتا ہے۔ ایک طرف ہم آزاد کہلاتے ہیں، دوسری طرف ہر گلی، ہر چوک پر سوال یہی ہے کہ آزادی کی قیمت کون دے گا؟ ناظرین اکرام، جب راولہ کوٹ کی گلیاں بند ہوتی ہیں، جب ماں بیٹے کو گلے لگا کر کہتی ہے بیٹا زندہ واپس آ جانا، اس وقت کوئی سیاسی نعرہ دل کو سکون نہیں دیتا۔ اس وقت دل صرف ایک آواز سنتا ہے، امن۔ ناظرین اکرام، اور امن کیسے آئے گا؟ چلو علم کی روشنی جلائیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا زخم یہی تفرقہ ہے۔ ناظرین اکرام، 16 ستمبر 2023 کو آزاد کشمیر میں ایک سول سوسائٹی مطلب ایک عوامی تحریک بنی جس کا نام میں بول نہیں سکتا مگر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تاجر، وکیل، طلباء اور ٹرانسپورٹرز وغیرہ شامل ہوئے۔ ان کے 38 مطالبات اور نکات تھے، جن میں سستی بجلی، سستا آٹا اور سب سے بڑھ کر اسمبلی کی 12 مہاجر سیٹیں ختم کرنا ہے۔ مگر جون 2026 میں آزاد کشمیر کی حکومت نے اس عوامی اور سوسائٹی تنظیم کو اینٹی ٹیررزم کے تحت ممنوعہ تنظیم ڈکلیئر کر دیا۔ ناظرین کرام، 12 مہاجر سیٹوں کا معاملہ کیا ہے؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں کل 53 سیٹیں ہیں۔ 45 سیٹوں پر آزاد کشمیر کے اندر 10 اضلاع سے ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، اور باقی 8 سیٹیں خواتین، علماء اور ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ مگر ان 53 سیٹوں کے علاوہ 12 مزید سیٹیں مہاجرین کو دی گئیں۔ وہ مہاجر جو 1947 کے بعد انڈیا والے جموں کشمیر کے حصے سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، چاہے وہ اب کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں رہ رہے ہوں۔ ان کے لیے الگ 12 سیٹیں رکھی گئیں۔ ان پر ووٹ بھی صرف وہی مہاجر برادری ڈال سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، آزاد کشمیر کی سوسائٹی تنظیم یہ 12 سیٹیں کیوں ختم کرنا چاہتی ہے؟ ان کے 38 مطالبات میں یہ مطالبہ ٹاپ پر ہے اور ان کے 3 اعتراض ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں اسلام آباد استعمال کرتا ہے آزاد کشمیر کی حکومت بنانے اور گرانے کے لیے، کیونکہ مہاجرین ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکثر پاکستان کی بڑی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، جس سے لوکل کشمیری پارٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔
دوسرے اعتراض میں آزاد کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل راولہ کوٹ مظفر آباد کے ہیں اور فیصلہ کراچی میں بیٹھا مہاجر ممبر کرے گا جس نے 20 سال سے کشمیر دیکھا ہی نہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ سیٹیں آزاد کشمیر کی آزادی کے خلاف ہیں۔ ناظرین کرام، تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اصل آبادی 45 لاکھ ہے، پر مہاجرین ووٹرز کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو 12 سیٹیں ہونے کی وجہ سے لوکل کشمیریوں کی آواز دب جاتی ہے۔ اب ذرا پاکستان کے دیگر شہروں میں رہنے والی مہاجر برادری کیا کہتی ہے، ان کا موقف دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی کشمیری ہیں، ہمارا بھی حق ہے، کشمیر کا فیصلہ صرف مظفر آباد والے نہیں کر سکتے۔ ایک طرف آزاد کشمیر کی سوسائٹی تنظیم، دوسری طرف پاکستانی مہاجر اور حکومت بیچ میں۔ مگر عوام کا کس نے سوچا؟ ناظرین اکرام، نیورو سائنس کا ایک سادہ اصول ہے کہ جب دماغ مسلسل خطرے میں رہے، جب ہر رات یہ ڈر ہو کہ کل کیا ہوگا، تو انسان کی سوچنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے۔ اسے سروائیول موڈ کہا جاتا ہے، اور آزاد کشمیر کی نوجوان نسل آج اسی موڈ میں جی رہی ہے۔ پڑھنا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، خواب دیکھنا چاہتی ہے، پر ہر خواب کے پیچھے ایک سوال کھڑا ہے، کیا یہاں مستقبل ہے؟ اور یہ کوئی سیاسی سوال نہیں، یہ انسانی اور فطری سوال ہے۔ روٹی، بجلی، دوا اور عزت، یہ بنیادی حقوق ہیں، احسان نہیں۔ ناظرین اکرام، عقل کہتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ بندوق سے حل نہیں ہوتا، بندوق زخم دیتی ہے، حل نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، راولہ کوٹ میں جو خون بہا، اس سے نہ کشمیری سوسائٹی تنظیم کا مطالبہ دفن ہوا، نہ حکومت کی مجبوری ختم ہوئی، صرف زخم گہرے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، سختی سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہمیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ زندہ جسموں کو گرانے کی۔ معزز ناظرین، کشمیر کو جنت نظیر کہا گیا، اور جنت میں کانٹے نہیں ہوتے، پر ہم نے جنت کو کانٹوں کا بستر بنا دیا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، جس سرزمین پر ماؤں کے آنسو سوکھتے نہیں، وہاں فرشتے بھی روتے ہیں۔ اور کیا ہم فرشتوں کو رلانا چاہتے ہیں، یا اپنے آنگن کو دوبارہ جنت بنانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں حل کی طرف، کیونکہ صرف زخم دکھانا ظلم ہے، مرہم بھی بتانا فرض ہے۔ پہلا حل سننا۔ حکومت عوامی سوسائٹی کی تنظیم کو دہشت گرد کہہ کر بند کر دے گی تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اور عوامی سوسائٹی کی تنظیم حکومت کو دشمن سمجھ کر سڑک بند کر دے گی تو روٹی نہیں ملے گی۔ دونوں کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا، نہ ہارنے کے لیے، نہ جیتنے کے لیے، بلکہ سمجھنے کے لیے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2442 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی بھائی سے لڑتا ہے مگر دشمن نہیں بنتا۔ دوسرا حل ترجیح۔ آج کشمیری ماں کے لیے سب سے بڑی سیاست یہ ہے کہ اس کے بچے کو بخار میں دوا مل جائے۔ کسان کے لیے سیاست یہ ہے کہ اس کی گندم کا ریٹ مل جائے۔ نوجوان کے لیے سیاست یہ ہے کہ اسے نوکری مل جائے۔ ناظرین کرام، 12 مہاجر سیٹیں اہم ہیں، پر اس سے بھی زیادہ اہم 12 لاکھ لوگوں کا پیٹ ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوگا، دماغ ٹھنڈا ہوگا، تب فیصلے بھی دانش مندانہ ہوں گے۔ تیسرا اور آخری حل، صبر اور دعا۔ سورۃ علم نشرح کی آیت نمبر 6 میں قرآن کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ جینے کے لیے بھی ہے، کیونکہ 27 جولائی کا دن آئے گا، گزر جائے گا، پر کشمیر ہمیشہ رہے گا۔
اگر آج ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، اگر آج ہم نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، تو کل ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اب سوچو، اگر اس بار الیکشن کے بعد اسمبلی میں 53 وکیل کم ہوں اور 53 معلم یا استاد زیادہ ہوں، اگر ہر ممبر یہ قسم کھائے کہ میں پہلے استاد بنوں گا پھر سیاستدان، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ کشمیر نہیں بنے گا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا؟ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، وہ دن جب دنیا کہے گی وہ دیکھو، وہ قوم جس نے صدیوں سے زخم سہے آج محبت سے اپنا زخم بھر رہی ہے، تو کیا تم اس محبت کی کہانی کا حصہ بنو گے؟ جواب صرف ایک لفظ میں بتائیں، ہاں یا نہیں۔ ناظرین اکرام، آخر میں ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں، سرزمینیں خون سے نہیں محبت سے آباد ہوتی ہیں، تلوار سے سر کاٹے جا سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے۔ دل جیتا جاتا ہے عزت سے، انصاف سے، اور اس یقین سے کہ تمہارا درد میرا درد ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ صحرا کی سرزمین پر بھٹکنے والے 49 لوگ اور ایک قطرہ پانی نہیں، اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔